اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعا نفر أرجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم اللف دعواه حرملا وأسكن صغيرا فاز واكسر لغيرهم واسقلها جوادا دون ريب لتوصلا۔ نفر والوں نے یعنی مکی، بصری، شامی، یہ رمز ہے نفر ان کی۔ ارجع ہو کو حمزہ ساکنہ کے ساتھ محفوظ کیا ہے، وعائی یاد کیا ہے، ضبط کیا ہے، محفوظ کیا ہے۔ وفی الہائے اس کی ہا میں، اور اس کی ہا میں ضمہ ہے۔ لفدا واو حرملا، لفدا واو حرملا والوں کے لیے، ایک منٹ، یہ کون لایا ہے؟ داخلہ ہو گیا تیرا؟ عریض الرحمان کو کیا ہوا؟ او اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ، آپ کے معتمم صاحب کا بیٹا ہوا ہے، چلو مبارک ہو۔ ان کو بھی کھلاؤ نا، بے وقوف آدمی، اور ڈبہ لے کے آؤ، وہ اس طرح نہیں، پھر آؤ آگے، کنجوس کہیں کا۔ یا قاری ضیاء الرحمن یہ حرکت کرتا نا، کی تھی تو پھر کنجوسی نہ کرتا، سب کو دو، اس نے تو کنجوسی کی، تم اس سے بھی بڑے کنجوس، یہ لو پیسے، مٹھائی اور لے کے آؤ، سب کو کھلاؤ۔ ہاں بھائی دوبارہ سٹارٹ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاؤ جس پر مرضی ہے تقسیم۔ ہائے کنایا، ہائے ضمیر کی بحث چل رہی تھی، اس میں یؤدیہ، نولیہ، نصلیہ، نؤتیہ، یتقہ یا یتقہ، القہ ومن یأتیہ، ان میں جن حضرات نے اپنی اصل کے خلاف کیا ان کو بتایا سکون پڑھنے والوں کو، آ کا سکون پڑھنے والوں کو، پھر جو سکون نہیں پڑھتے ہیں، حرکت پڑھتے ہیں، ان میں صلہ کرنے والے کون کون سے ہیں، عدم صلہ کرنے والے کون کون سے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر یا اللہ لکم کے کلمے کو لائے، اور سورہ زلزال میں خیرا یرہ شرا یرہ،
اس کے سکون کو اشام کے لیے بیان کیا وصلاً، وقفاً تو سب ہی ساکن پڑھیں گے، وصلاً اگر اس کے بعد تکبیر نہ پڑھی جائے تو باقی حضرات جو ہیں وہ صلہ کریں گے، اشام وصلاً ساکن پڑھیں گے، اور اگر اللہ اکبر تکبیر پڑھی جائے تو پھر یرہ اللہ اکبر پڑھنا پڑے گا۔ پھر اس صورت میں بعد میں ساکن ہے تو صلہ نہیں ہوگا۔ اب ایک کلمہ رہ گیا تھا، تو شعر نمبر 166 اس باب کا 9واں شعر ہے۔ فرمایا وعا نفر ارجئہ بالحمز ساکنا وفی الہاء ضم اللف دعواہ حرملا واسکن نصغیرا فازا واکسر لغیرہم واسغلها جوادا دون ریب لتوصلا۔ وعا نفر والوں نے، جماعت نے، نفر رمز ہے مکی، بصری، شامی کی۔ ارجئہ کو حمزہ ساکنہ کے ساتھ ضبط کیا ہے، محفوظ کیا ہے، یاد کیا ہے۔ وفی الہاء ضم، اور اس کی ہاء میں ضمہ ہے، لف دعواہ حرملا والوں کے لیے۔ لام ہشام کی رمز ہے، دال مکی کی، اور ہا جو ہے بصری صاحب کی رمز ہے۔ اگلے شعر میں فرمایا وَأَسْكِن نَصْغِيرًا فَازًا، اور اس کی ہا کو نصغیراً فازا کے لیے، نون رمز ہے عاصم صاحب کی، فا رمز ہے حمزہ صاحب کی، تو ہا کو ساکن کر۔ وَاكْسِرْ لِغَيْرِهِمْ، اب جو باقی رہ گئے ان کے غیر، کن کن کے غیر؟ لف دعواہ حرملا اور نصغیراً فازا، جن کی رموز آ گئی ہیں ان کے غیر کے لیے ہا کا کسرہ پڑھ۔ وَاسْغِلْهَا جَوَادًا دُونَ رَيْبٍ لِتُوصَلَا، اور اس ہا کا صلہ اشباع کر، جواداً دون ریب لتوصلا، جواداً ورش صاحب کے لیے، دونا مکی صاحب کے لیے، دال مکی کی رمز ہے، ریبن کسائی کی رمز ہے را، لتوصلا ہشام کی رمز ہے۔ وعا ای حفظا، نفر کے معنی جماعت ہے، لفا التفات کے معنی میں ہے، حرمل ایک بوٹی ہے، دوا ہے، اور نفر جو ہے وعا کا فاعل واقع ہو رہا ہے، ارجئہ اس کا مفعول مقدم ہے، ساکنن حمزہ سے حال ہے، اور آگے جو کہا فی الہاء ضمن، یہ پورا جملہ بنتا ہے
مبتدا خبر ہے، لف دعواہ حرملا، لف فعل اور اس کے ساتھ دعواہ فاعل و مفعول، جملہ مستانفہ ہے، الگ مستقل جملہ ہے۔ نصغیراً اسکن کے فاعل سے حال واقع ہو رہا ہے۔ اب آپ نے اس کو یوں سمجھنا ہے شعر سے، نفر ارجع محموز پڑھتے ہیں بالحمز، تو نتیجہ یہ نکلا کہ مکی، بصری، شامی کے علاوہ باقی 4 ائمہ کرام جو ہیں وہ حمزہ نہیں پڑھتے، وہ اس کو معطل پڑھتے ہیں، یائی پڑھتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نفر والوں میں سے ہا کی حرکت ضمہ جو ہے ہشام، مکی اور بصری کے لیے بیان ہوا، لف دعواہ حرملا۔ تو آپ غور فرمائیں گے تو نفر میں شامی صاحب کے ہشام تو لفہ میں آگے ہیں، لیکن ابن ذکوان صاحب رہ گئے ہیں۔ تو اب محموز پڑھنے والے، حمزہ ساکن پڑھنے والے باقی سارے ہا کا ضمہ پڑھیں گے، ایک ابن ذکوان ضمہ نہیں پڑھیں گے۔ تو وہ کیا پڑھیں گے؟ نیچے جو ہا کو ساکن پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کہہ دیا وَأَسْكِن نَصْغِيرًا فَازَا، عاصم اور حمزہ صاحب جو ہیں ان کے لیے ہا کو ساکن پڑھ۔ تو یہ تو نفر میں نہیں ہے، یہ تو یہ محموز نہیں پڑھتے ہیں، معطل پڑھتے ہیں، لہذا ان کے لیے ارجح ہا ساکن ہو گئی۔ اب 4.5 قراء کے لیے ہا کی حرکت کو بیان کر دیا۔ 2.5 قاری نفر میں سے ہا کا ضمہ پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے ارجعہ، اور 2 ائمہ پڑھیں گے ارجح۔ آگے فرمایا وَاكْسِرْ لِغَيْرِهِمْ، غیر مرموزین یہاں جن کا ذکر آ گیا ہے ان کے ما سوا، یعنی لف دعواہ حرملا اور نصغیراً فازا، ان کے ما سوا جو حضرات ہیں تو وہ کیا پڑھیں گے؟ ہا کا کسرہ پڑھیں گے۔ تو اب ابن ذکوان کی رمز ہا کی حرکت جہاں بیان کی ہے، ابن ذکوان کی رمز اس میں نہیں ہے، تو ابن ذکوان وَاكْسِرْ لِغَيْرِهِمْ کے تحت آئیں گے، اور ادھر نفر میں ہیں محموز پڑھتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ابن ذکوان ارجع ہی پڑھیں گے۔ اب رہ جاتے ہیں امام کسائی، امام نافع، اس لیے کہ لف دعواہ حرملا والے بھی ہو گئے، نصغیراً فازا، اور ابن ذکوان کے لیے میں نے بتا دیا کہ یہ ارجع ہی پڑھتے ہیں۔ تو آگے 2 امام رہ جاتے ہیں، ان میں ایک امام نافع ہیں اور دوسرے امام کسائی ہیں۔
تو امام نافع اور امام کسائی کے لیے حرکت تو ہا کی کسرہ ہے، اور یہ بھی نفر میں نہیں ہے، تو حمزہ یہ بھی نہیں پڑھیں گے، تو یہ پڑھیں گے ارجہ، ابن ذکوان ارجہ، اور نافع اور کسائی پڑھیں گے ارجہ، عاصم حمزہ پڑھیں گے ارجہ، اور نفر میں جو باقی رہ جاتے ہیں مکی صاحب، شامی صاحب اور ہشام صاحب، وہ ارجہ ہو، ابن ذکوان ارجہ اور شامی مکی ہشام ارجہ ہو۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ صلہ کس کس کے لیے بیان ہوا ہے۔ تو فرمایا وَصِلْهَا جَوَادًا دُونَ رَيْبٍ لِتُوصَلَا، اس ہا کا صلہ کر ورش صاحب کے لیے، دونا مکی صاحب کے لیے، کسائی صاحب کے لیے اور ہشام صاحب کے لیے۔ اب سارا مسئلہ یہاں سے چلے گا۔ اب صلہ کرنے والے جو ہیں ان میں سب سے پہلے ہم جوادن ریبن، اس لیے کہ دال اور لام یہ تو نفر میں ہے، تو نافع صاحب اور کسائی صاحب جو ہیں یہ تو محموز نہیں پڑھتے، تو ان میں سے ورش کے لیے بیان کر دیا کہ یہ صلہ پڑھیں گے، کسائی کے لیے بیان کر دیا کہ صلہ پڑھیں گے، یہ محموز نہیں پڑھتے تو حرکت ان کی زیر پہلے بیان ہوگی کسرہ، تو اب یہ دو حضرات پڑھیں گے ارجہی، ورش اور کسائی کیا پڑھیں گے؟ ارجہی، اس لیے کہ یہ حمزہ پڑھنے والوں میں نہیں ہیں، کسرے والوں میں ہیں، وَاکْسِرْ لِغَیْرِہِمْ، اور صلہ والوں میں ان کو بیان کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ صلہ میں دوسری رموز کون سی ہیں، تو اس میں رہ جاتی ہیں دونا لتوصلا، ایک مکی صاحب اور ایک ہشام صاحب۔ مکی صاحب ہشام صاحب اوپر ضمہ پڑھنے والوں میں بھی ہیں اور محموز پڑھنے والوں نفر میں بھی موجود ہیں، تو یہ پڑھیں گے ارجئہو، کیا پڑھیں گے؟ ارجئہو، اس لیے کہ ان کے لیے تینوں چیزیں بیان سے نکلتی ہیں، حمزہ ساکنہ بھی کہ یہ نفر میں موجود ہیں، ضمہ بھی کہ یہ لف دا واو حرمل میں موجود ہیں، اور صلہ جب ہا مضموم ہوگی تو صلہ واو ساکنہ کے ساتھ مدہ کے ساتھ ہوگا، مکسور ہوگی تو صلہ یائے ساکنہ مدہ کے ساتھ ہوگا، تو یہ دو حضرات پڑھیں گے ارجئہو صلہ کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ لف دا واو حرملا اس میں ہا رہ جاتی ہے اور یہاں صلہ والوں میں ہا نہیں ہے، تو لہذا بصری صاحب کے لیے ارجئہو۔ اب ہا کا ضمہ پڑھنے والوں میں ابن ذکوان نہیں ہے لیکن محموز پڑھنے والوں میں ہے، صلہ میں بھی نہیں ہے، تو ابن ذکوان پڑھیں گے ارجئہی، ابن ذکوان کیا پڑھیں گے؟ ارجئہی، اور دو اماموں کے لیے
جو معطل پڑھتے ہیں ہا کا سکون بیان کر دیا، ارجح۔ اب آپ غور کریں کہ رہ کون گیا؟ ان سب میں غیر مرموزین جو ہیں وہ وَاکْسِرْ لِغَیْرِہِم میں بھی آئیں گے، اور وہ جو ہیں عدم صلہ میں بھی آئیں گے، اس لیے کہ ان کی رموز یہاں پر نہیں ہیں، تو وہ رہ جاتے ہیں امام قالون، اس لیے کہ ورش بھی آگے، مکی، بصری، شامی، عاصم، حمزہ، کسائی سارے آگے، تو ایک قالون رہ جاتے ہیں جو کہ نفر میں بھی نہیں، لفظا واو حرمل میں بھی نہیں، اسکن صغیراً فاضہ میں بھی نہیں، اور صلحا جواد دون ریب لتوصلا اس میں بھی نہیں ہے، تو لہذا یہ معطل پڑھیں گے، وَاکْسِرْ لِغَیْرِہِم میں آئیں گے، کسرہ پڑھیں گے، اور عدم صلہ پڑھیں گے، تو قالون صاحب پڑھیں گے ارجحی، ابن ذکوان پڑھیں گے ارجحی، اور قالون صاحب پڑھیں گے ارجحی، اور ورش اور کسائی ارجحی صلہ پڑھیں گے، اور ہشام اور مکی ارجحو، بصری ارجحو، اور عاصم و حمزہ ارجح۔ یہ کل 6 قراتیں بن گئیں، اور ان 6 قراتوں کو آپ نکالیں گے دونوں شعروں کو ملا کر۔ یہ اس میں نے آگے ایک جدول بھی بنایا ہے، ارجحو محموز ضمہ صلہ مکی ہشام، ارجحو محموز ضمہ عدم صلہ بصری، ارجح محموز کسرہ عدم صلہ ابن ذکوان، ارجح معطل بسکون الہا عاصم حمزہ، ارجحی معطل کسرہ صلہ کسائی و ورش، ارجحی معطل کسرہ عدم صلہ قالون۔ آگے رموز بھی ساتھ جمع کر دی ہیں۔ باب حائل کنایا میں یہ کلمہ رہتا تھا، 6 قراتیں بنتی تھیں، شاطبیہ کا جو طریق ہے، اور طیبہ کے طریق سے کچھ زیادہ قراتیں بنتی ہیں، وہ یہاں نہیں بیان کرتا کہ آپ کا ذہن مشوش ہو جائے گا، اور پھر یہ بھی آپ ضبط نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ طیبہ میں آئیں گے تو پھر میں وہاں بیان کر دوں گا۔ آج آپ کا سبق ہے باب المد والقصر۔ تمہیدی باتیں میں بیان کر دیتا ہوں۔ مد کہتے ہیں دراز کرنا، لمبا کرنا، کھینچنا، اطالۃ الصوت، اور اصطلاح میں اطالۃ الصوت علی حرف المد او اللین، حرف مدہ جو ہے اس پر یا حرف لین پر آواز کو دراز کرنا، لمبا کرنا، یعنی زیادتی کر دینا، جتنی اس کی مقدار ہے اس سے بڑھا دینا۔ تو مدہ میں تو اصلاً ایک الف مد ہوتا ہے،
تو اس کو آپ مد اصلی، مد طبعی، مد ذاتی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو نہیں کھینچیں گے تو لحن جلی کا ارتکاب ہو جائے گا۔ اب اس پر زیادتی جو ہوگی تو وہ مد فرعی میں آئے گی، اور مد فرعی کے لیے اسباب ضروری ہیں۔ اسی طرح لین پر جب آپ اس کو کھینچیں گے، اصلاً حرف لین جو ہے اس میں مد نہیں ہے، لیکن مدہ کے مشابہ ضرور ہے، تو اس کو آپ کھینچیں گے تو وہ بھی مد فرعی میں آئے گا، اور اگرچہ اس کا مد لین کا، حروف مدہ کا جو مد ہے اس سے پھر فرعی میں کم ہوگا۔ مد کے لیے شرط مد تو بتا دیا، حرف مدہ کی ذات یا حرف لین، لیکن سبب مد کیا ہے؟ تو اسباب مد جو ہیں دو قسم کے ہیں، ایک لفظی سبب اور دوسرا معنوی سبب۔ لفظی اسباب میں ایک تو حمزہ ہے، حرف مدہ کے ساتھ حمزہ یا مقدم ہو یا مؤخر ہو، متصل ہو یا منفصل ہو، اسی کلمہ میں ہو یا بعد کے کلمہ میں ہو، یا حرف مدہ بعد میں اور حمزہ اس کے ساتھ متصل ما قبل، یہ حمزہ سبب ہو گیا۔ تو حمزہ جب سبب ہوتا ہے تو وہ مد واجب یا مد جائز، جس کو آپ متصل منفصل کہتے ہیں، اگر اسی کلمہ میں ہے تو متصل، دوسرے کلمہ میں ہے تو منفصل، ما قبل ہے تو اسے آپ مد بدل کہیں گے۔ اب کلمہ، تو یہاں کلمہ جو ہے اس میں قراء نے یہ جو رسماً موصول ہیں، حمزہ رسماً موصول ہے، تو بعض حضرات نے اس کو یہ سمجھا ہے کہ یہ بھی متصل ہے، لیکن جمہور کے ہاں علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرات، وہ یا آدم، یا ایھا الذین، یا اخت ہارون، ان کو مد منفصل میں شامل کرتے ہیں، اس لیے کہ یا مستقل کلمہ ہے، اور اس کے بعد حمزہ جو ہے وہ ایھا، اخت، آدم، یہ دوسرے کلمے میں ہے، لیکن چونکہ موصول ہے تو بعض حضرات نے اس کو متصل میں شامل کیا، لیکن علامہ جزی رحمۃ اللہ علیہ النشر میں فرماتے ہیں کہ یہ ان کا انفراد ہے۔ دوسرا سبب ہے سکون۔ اب وہ سکون یا تو کسی حرف میں ہوتا ہے حروف مقطعات کی طرح، یا وہ سکون جو ہے وہ کلمے میں ہوتا ہے، لیکن وہ سکون محض سکون ہو یا مدغم ہو، تو آپ اسے مد لازم کہتے ہیں۔ اگر سکون لازمی نہیں ہے، وقفاً وصلاً وہ ساکن نہیں رہتا، جس طرح وَلَضَّالِّينَ
محیائی و مماتی السحر آنا، یہ وقف کریں پھر بھی، وصل کریں پھر بھی ساکن ہے۔ اور اسی طرح والصافات حاجک، تو یہ سکون لازمی ہے، لیکن ایک سکون ہوتا ہے وہ عارض، وہ سکون عارض وقف کے سبب سے ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ وقف کرتے ہیں العالمین، نستعین، یؤمنون، یکذبان، تو یہ سکون عارضی ہے، اس کو آپ مد عارض کہیں گے۔ اب اگر حرف لین ہے تو حرف لین کے بعد بھی سکون لازم ہو سکتا ہے، اور حرف لین کے بعد سکون عارض بھی ہو سکتا ہے، اور حرف لین کے بعد حمزہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر حرف لین کے بعد حمزہ ہے تو وصلاً سوائے ورش کے اس میں مد نہیں کیا جاتا۔ وقفاً سارے حضرات مد کرتے ہیں سکون کی وجہ سے، جس طرح غیر حمزہ ساکن ہو والصیف لا ریب تو مد کرتے ہیں قراء۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان مدات میں اگر آپ النشر کی طرف جائیں اور کتابوں کی طرف جائیں تو پھر تو بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں مقداروں میں، لیکن حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاطبیہ کی شرح عنایت رحمانی میں اور خود النشر میں علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو مقداریں الف کی شکل میں بتائی ہیں، 1 الف، 1.5 الف، 2 الف، 2.5 الف، 3 الف، 3.5 الف، 4 الف، 4.5 الف، 5 الف، یہ فرماتے ہیں یہ تقریبی اندازے ہیں، حقیقی نہیں ہیں، یہ جو ہیں یہ تخمینی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ سب سے کم مقدار جو ہے وہ ہے قصر۔ بعضوں نے قصر کو بھی کم کر دیا، لیکن یہ بھی ان کا انفراد ہے، اس کا نام بطر رکھا، بالکل مد نہ کرنا۔ تو محققین سب حضرات نے کہا کہ یہ لحن ہے، یہ لحن جلی ہے کہ حرف مدہ کا حذف کر دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ قصر کی مقدار کو قدرے کم کر دیا جائے جب آدمی سرعت سے تیزی سے پڑھ رہا ہے، لیکن بالکل اس کو حذف کر دینا کہ بیچ میں تمکین ہی نہ ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ النشر میں فرماتے ہیں کہ سب سے کم مقدار جو 1 الف کے تقریباً برابر بنتی ہے تخمیناً، وہ ہے قصر۔ اصل جو ہے وہ مشافہہ جو ہے اداءً شیوخ ان سے سن کر، جو عربوں کے ہاں کھینچنے کے ہیں صورتیں، مشافہتاً جو ہے اصل چیز وہ ہے۔ یہ الف جو ہے یہ اندازے ہیں، سب سے کم مقدار جو 1 الف کے قریب، اس کو تو آپ قصر کہیں گے، اس سے تھوڑی سی زیادہ 2 الف یا 1.5 الف، اسے آپ توسط کہیں گے۔ پھر اس سے تھوڑی سی زیادہ تو علامہ جزیر نے ایک اصطلاح شامل کی ہے فوق القصر، پھر کہا کہ توسط 2 الف
پھر 2 الف سے زیادہ اس کو کہا فوق التوسط، 2.5 الف، 3 الف، پھر کہا 3 الف طول اور فوق الطول. یعنی یہ اندازے ہیں، آدھا الف یا سوا الف یا یہ اندازے ہیں. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مقدار طول کی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ توسط ہے، پھر اس کے بعد قصر ہے. 1 الف تو یہ تو قصر کی مقدار ہوئی. 1 سے زیادہ، کچھ زیادہ کھینچ دیں، 1.5 ہے، 2 ہے، 2.5 ہے، 3 تک ہے، تو یہ توسط ہے. بعض حضرات نے 4 کہا. اب جنہوں نے 4 کہا ہے تو وہ طول کی مقدار 5 الف کہتے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور جو 2.5 2 الف 1.5 الف توسط کی مقدار کہتے ہیں تو وہ طول کی مقدار 3 الف کہتے ہیں، 3.5 الف کہتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ائمہ کرام میں سے قصر پڑھنے والے کون ہیں، توسط پڑھنے والے کون ہیں، طول پڑھنے والے کون ہیں. تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ طول پڑھنے والے امام حمزہ اور ورش ہیں. یہ اہل مغرب ورش کے لیے ازرق کے طریق پر، اصبہانی کے طریق پر نہیں، ازرق کے طریق پر جو شاطبیہ نے نقل کیا ہے، اور ہماری عام تلاوت جو ہے وہ شاطبیہ کے طریق پر ہے، جزری کے طریق پر نہیں ہے. یہ آخری جو حد ہے یہ 5 الف بنتی ہے. بعض حضرات نے اس میں جو درجے ہیں وہ کچھ بڑھائے بھی ہیں، کسی نے 6، کسی نے 7، لیکن جمہور کے ہاں جو بات ہے وہ 5 درجے ہیں. 5 الف کے قریب یہ ہے طول، اور یہ ورش اور حمزہ صاحب جو ہیں وہ طول کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے توسط. توسط کرنے والے شامی صاحب ہیں، عاصم صاحب ہیں اور کسائی صاحب ہیں. کسائی، عاصم اور شامی. اب ان میں بھی عاصم صاحب کے لیے بعض طرق میں توسط جو ہے وہ 4 الف کے برابر ہے، بعض طرق نے 3 الف 2.5 الف کہا ہے، اور شامی صاحب کے لیے 3 الف، کسائی صاحب کے لیے 3 الف. اب رہ جاتے ہیں قصر والے حضرات. اب متصل میں تو سارے کے سارے حضرات مد کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں صحیح ایک روایت بھی ہے، حدیث بھی ہے جو مرفوع ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تک، کہ انہوں نے شاگرد کو پڑھایا انما الفقراء، تو اس نے مد کے بغیر پڑھا، انما الفقراء پڑھ دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو نبی علیہ السلام نے اس طرح نہیں پڑھایا، اور پھر مد کر کے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے تو انما الفقراء تمکین کے ساتھ جو ہے پڑھایا ہے، مد کے ساتھ. لہذا تمام ائمہ جو ہیں متصل میں، جسے آپ واجب کہتے ہیں، اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ سب ائمہ کرام اس میں توسط کرتے ہیں. اور اب یہ توسط جو ہے میں نے بتا دیا کہ توسط ان حضرات کے نزدیک 4 الف، 3 الف، 2.5 الف.
3.5 الف۔ یہ کون کون ہیں؟ عاصم، شامی، کسائی۔ اب رہ جاتے ہیں باقی ائمہ۔ باقی ائمہ میں قالون صاحب آگے، مکی صاحب آگے، بصری صاحب آگے، یا ابو جعفر صاحب ہیں، یا دوسرے حضرات یعقوب و خلف ہیں۔ تو مکی، قالون، مکی، بصری، یہ منفصل میں تو قصر پڑھنے والے ہیں۔ منفصل میں 1 الف پڑھیں گے، متصل میں مکی صاحب جو ہیں وہ منفصل میں تو فقط یہ قصر ہی پڑھتے ہیں، اور بصری صاحب جو ہیں ان کے سوسی صاحب راوی یہ بھی قصر پڑھتے ہیں۔ البتہ دوری صاحب کے لیے منفصل میں دوسری وجہ توسط بھی ہے، اور قالون کے لیے بھی دوسری وجہ دوسرے طریق سے جو ہے وہ توسط بھی ہے۔ مکی صاحب فقط اور سوسی صاحب فقط قصر پڑھتے ہیں۔ اس طرح ابو جعفر صاحب جو ہیں وہ بھی فقط قصر پڑھتے ہیں منفصل میں۔ اب منفصل میں تو ان کے لیے 1 الف مد ہوا، اب منفصل میں جو توسط بھی پڑھتے ہیں، اور جو یہ حضرات جب متصل میں توسط پڑھیں گے تو ان کے لیے 2 الف مد ہوگا۔ ان کا توسط کتنا ہے؟ 2 الف یا زیادہ 2.5 الف۔ اور مکی صاحب کے لیے بعضوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ 1.5 الف، اور ساتھ یہ بتا بھی دیا کہ یہ تقریبی اندازے ہیں۔ آپ نے حمزہ اور ورش کے لیے مد طویل کرنا ہے، عاصم کے لیے اس سے کم کرنا ہے، شامی اور کسائی کے لیے اس سے کم کرنا ہے، اور باقی حضرات کے لیے اگر آپ توسط ہے جس میں تو توسط اس سے کم کرنا ہے، اور قصر سب کے نزدیک جو ہے وہ 1 الف پڑھنا ہے۔ یہ میں نے تفصیلی چیز بتا دی ہے آپ کو۔ رہی بات لین کی، تو لین میں باقی ائمہ جب لین عارض ہوگی تو اس میں طول بھی جائز ہے، توسط بھی جائز ہے، اور ترک مد بھی جائز ہے، لیکن اس کا طول بھی کم ہوگا مدہ کے طول سے، توسط بھی کم ہوگا، اس لیے کہ اس میں قصر 1 الف شامل نہیں ہے۔ آپ تو مدہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں نا، فی رحیم بسم اللہ الرحمن ما، لیکن اس کے مقابلے میں من الشیطان، من الشی، اس کو نہیں کھینچتے، عام ساکن حرف کی طرح پڑھتے ہیں۔ یہ جو بعض لوگ من الشیطان یہ غلط کرتے ہیں، یہ ان کی ادا غلط ہے، یہ غلطی ہے ان کی۔ لین جب وہ مد عارض کی شکل نہ ہو تو عام ساکن حرف کی طرح وسط لسان تالو سے لگے گا اور پڑھا جائے گا۔ اب اگر لین کے بعد حمزہ ہے اور ورش صاحب اس میں مد کریں گے تو ورش صاحب کا طول و توسط ہے اس میں، اور شیء کا ایک مد جو ہے وہ امام حمزہ کے لیے بھی اس میں توسط آیا ہے، وہ پھر آپ وہ اس میں طیبہ میں آپ پڑھیں گے، یہاں نہیں، اس طریق سے نہیں ہے۔ اب اگر حمزہ مقدم ہے، مدہ مؤخر ہے، تو اسے مد بدل کہتے ہیں، اور اس میں فقط ورش صاحب کے لیے مد ہے، قصر بھی ہے، توسط بھی ہے، طول بھی ہے، چند کلمے اس سے مستثنا ہیں۔ یہ تو مد کی ساری بحث میں نے تفصیلی بیان کر دی۔ باقی مد لازم ہے تو اس کی ساری قسموں میں یہ حضرات جو ہیں مد کرتے ہیں، طول بھی کرتے ہیں، توسط بھی کرتے ہیں، قصر بھی کرتے ہیں۔ مقطعات میں جو مد ہوتا ہے
وہ لازم حرفی مخفف ہو یا مثقل ہو مد کرتے ہیں۔ اس میں بھی بحث ہے، بعض ائمہ نے کہا کہ مخفف میں مد زیادہ ہے، بعض نے کہا کہ جب ادغام ہو جاتا ہے مثقل کی شکل ہوتی ہے تو مدغم جو بعد میں ہے مدہ کے بعد تو اس میں زیادہ ہے، لیکن جمہور کے ہاں مساوی ہے، برابر ہے، اور اس کو فوائد مکیہ میں بھی دیکھ دیا ہے کہ جمہور کے ہاں علی التساوی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات میں نے کہی تھی کہ معنوی سبب، یہ تو لفظی سبب ہوا، معنوی سبب معنی کا لحاظ کرتے ہوئے، جس طرح اوقاف میں آپ معنی کا لحاظ کر کے وقف کرتے ہیں اور پھر اس کی آگے جدا جدا اقسام بیان کی ہیں، اسی طرح سکتات جو لفظی نہیں ہیں حفص صاحب کے نزدیک جو ہیں وہ بھی معنی کا لحاظ کر کے ہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ آپ جو لہجات پڑھتے ہیں، مقامات جو آپ جسے کہتے ہیں، اس میں بھی مفہوم اور معنی کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ وہاں پر اگر استفہام ہے، سوال ہے، تو وہ وقف اور طریقے سے ہوگا، خبر ہے تو وہ وقف اور طریقے سے ہوگا، انشاء دعائیہ کلمات، بہرحال معنی کا خیال ائمہ نے مختلف چیزوں میں رکھا ہے، لیکن اہمیت مدات میں لفظ کی ہے، لفظی سبب۔ معنوی سبب جو ہے وہ چند حضرات نے، مثلا امام حمزہ نے یہ لا نفی جنس جو ہے لا ریب فی، اسی طرح لا مرد لہ لا شیعۃ، اس میں معنوی سبب کو سامنے رکھا اور اس میں وہ توسط کرتے ہیں امام حمزہ، تاکہ نفی جو ہے اس میں ذرا قوت پیدا ہو جائے۔ اور عربوں کی عادت بھی ہے، دعائیہ کلمات جو ہیں دعا میں بھی وہ مدات سے دعا کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے لا الہ الا اللہ، اس میں جو حضرات قصر پڑھنے والے ہیں تو اس میں الوہیت کی نفی جو ہے اس میں غیر اللہ کی رد کے لیے معنوی اعتبار سے یہاں پر وہ حضرات مد کرتے ہیں، اس کو مد تعظیمی کہتے ہیں اور اس کو مد مبالغہ کہتے ہیں۔ اور یہ کتاب الکفایہ ہے، کتاب الکفایہ فی الست 6 قراتوں میں لکھی ہے، اس میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی لا ریبہ جو ہے اس کلمے میں مد جو ہے امام حفص کے لیے بھی، سبت الخیات نے، یہ ان کی کتاب ہے، تو امام حفص کے لیے بھی اس میں، کیونکہ امام حفص اور بھی بہت سے دوسرے لغات کو اپنی قرات میں جمع کرتے ہیں، تو یہاں اس معنوی سبب کو بھی انہوں نے جمع کیا، لیکن یہ ساری باتیں شاطبیہ کے طریق سے نہیں ہیں، آپ کو یہ یہاں پر نہیں بیان کیے جائیں گے، یہ جو ہے غیبہ میں آپ پڑھیں گے۔ یہ میں آج اس پر تفصیلی بحث کر دی ہے، اور کل آپ کو باب المد والقصر جو ہے یہ ترتیب سے میں پڑھا دوں گا، اس میں جو مستثنیات کلمے ہوں گے بدل میں ان کو بھی بتا دوں گا اور ان کی وجوہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں مستثنی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج تم نے لیٹ